آف دیپالپور شہادت امام مظلوم کربلا بیان فرمائیں گے اور شبیہ ذوالجنا امام علی مقام علیہ السلام برآمد کرائیں گے بآواز بلند صلوات۔ پھر بھی صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال حق سبحان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ بلند تر صلوات تلاوت فرمائیں۔ دعا گو میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا صدقہ ہماری اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے ماتمی یہاں تشریف فرما ہیں تمام کی عزاداری ماتمداری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کائنات کے ہر غم سے محفوظ فرما سوائے غم حسین۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عزت کا واسطہ آپ جتنے قدم چل کے اس صداری میں آئے ہیں ہر قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ ہماری دعائیں ہماری التجائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ کائنات آدم و عالم میں جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے عزاداروں کی عزاداری کی خود حفاظت فرما۔ کروڑوں دعاؤں کی سب سے افضل سب سے اہم اور سب سے ضروری دعا حقیقی وارث بقیت اللہ العظم بادشاہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ صلوات دعاؤں کی قبولیت کے لیے تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا جائے۔ بسم اللہ۔ انتہائی اہل علم انتہائی اہل عرفان چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، جو کہ عشرہ محرم کی آج آخری نشست ہے، تھوڑی دیر کے بعد شبی پاک آنا ہے، تو میرا دل ہے کہ دو چار جملے جو ہیں پہلے بادشاہ حسین کے فضائل کے پڑھے جائیں۔ کون حسین، کسے کہتے ہیں حسین؟ پہلا جملہ آپ کی نفیس سماعتوں کی نظر، اس کے بعد پھر آپ نے پہلے جملے میں انصاف کرنا ہے کہ میں نے کتنی تلاوت کرنی ہے۔ کون حسین؟ لفظ حسین کا اگر ترجمہ اٹھا کے دیکھیں نا تو حسین پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو محمد جیسے نبی پر بھی احسان کرے۔ نہیں تھک جانا فطرت کا تقاضا ہے بھائی، سارے ماتمے بیٹھے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی۔ کون حسین؟ جو محمد جیسے نبی پر بھی احسان کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ میں ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کس کا عقیدہ میرے عقیدے سے میچ ہوتا ہے، بس جہاں پہ آپ کو اور میرا عقیدہ مل گیا اس سے آگے سفر شروع ہو جائے گا۔ کون حسین؟ کون حسین؟ جو ایک سجدے سے اللہ بچا لے اسے حسین کہتے ہیں۔ شاباش بھائی، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں جی۔ جو ایک سجدے سے توحید بچا لے، جو ایک سجدے سے خدا کی وحدانیت بچا لے اسے حسین کہتے ہیں۔ کائنات میں واحد بادشاہ ہے میرا حسین جس نے اپنے گھر کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ بادشاہ نے اپنے گھر کی، چلو میں ایک مثال دیتا ہوں اس کے بعد یہی جملہ دہراتا ہوں۔ مجھے لگ گئی چوٹ ہاتھ پہ، مثال کے طور پر چوٹ لگ گئی، میں نے دیکھا میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی،
دیہاتی مجمع اس بات کی تائید کریں گے. بندے کیا کرتے, چوٹ لگ جائے جلدی سے مٹی اٹھاتے, زخم پہ لگانا شروع کر دیتے, خون رک جائے. میں نے کہا اب تو کوئی چیز موجود نہیں. میں نے مٹی اٹھائی, ہاتھ پہ زخم پہ چوٹ جہاں لگی تھی خون بہ رہا تھا, میں نے مٹی لگا دی. بعد میں میرا بھائی مجھے لے گیا ڈاکٹر کے پاس. جب میں نے کہا کہ بلا یہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں چوٹ لگ گئی ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھا, پھر زخم کو دیکھا, دیکھ کے کہتا یار دیکھنے میں تو عقل مند لگ رہے ہیں, کام بے وقوفوں والا کیا ہے. میں نے کہا میں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ مٹی میں ہر طرح کی بیماری ہوتی ہے, آپ نے زخم پہ لگا دی مٹی, جلدی کرو صاف کرو اسے. وہ سپریٹ لگا کے صاف کریں گے, پھر میڈیسن لگائیں گے. وہ کہتے آپ کو پتہ نہیں کسی نے بتایا نہیں کہ مٹی میں بیماری ہوتی ہے. لو جی اب میں ماتمی دیکھوں گا جو ہلکے میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہاں نہیں اٹھاتا. اس سے تو 14 کی قسم ہے, خدا نے جس میں وبا رکھی حسین نے اسی میں شفا رکھی. شاباش بھائی, جی سارے کیا بات, کیا بات. خدا نے جس میں وبا رکھی حسین نے اسی میں شفا رکھی. خاکے شفا مٹی میں شفا رکھ دی, مٹی میں. مجھے ایک چیز کی ضرورت پڑ گئی. میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا سب یار جا کے بھائی مقصود سے, غلام نبی سے, اس کے بھائی سے وہ چیز تو لے کے آ. میں بیٹھ گیا انتظار کرنے کو, میرا بھائی آ رہا ہے ابھی چیز لے کے. تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا. میں نے کہا کہاں ہے وہ چیز؟ اس نے کہا خالی ہاتھ. میں نے کہا چیز نہیں ملی. اس نے کہا خاک ملی. خاک ملی کیا مطلب؟ نہیں ملی. محاورہ ہے یہ اردو کا, خاک ملی اس کا مطلب کچھ نہیں ملا. خاک ملی اس کا مطلب کچھ نہیں ملا. کربلا جاؤ نا, حسین جسے کچھ نہیں دیتا اسے بھی شفا دیتا ہے. ہائے ہائے, حسین جسے کچھ نہیں دیتا اسے بھی شفا دیتا ہے, اسے بھی خاک دے دیتا ہے. اور میرے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے اس خاک کے شفا کی معرفت کو حاصل کرو, کیونکہ جس بندے کو خاک کے شفا کی معرفت ہو جاتی ہے وہ جب چاہے جہاں چاہے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے, معصوم کا فرمان ہے جسے میرے دادا کے گھر کی شفا کی معرفت خاک کی ہو جاتی ہے وہ جب چاہے مردہ زندہ کر سکتا ہے. جملہ میں تبدیل کرتا ہوں, اصل میں معصوم کہنا یہ چاہتے تھے جس کو حسین کے گھر کی مٹی کی معرفت ہو جاتی ہے وہ جب چاہے وقت کا حصہ بن سکتا ہے. شفا خاک میں رکھی میرے حسین نے. اور اتنی بڑی جنگ کی میرے بادشاہ حسین نے, کربلا کو اتنا بلند کر دیا. خطابت میں نا ایک نفاست ہے, خطابت کی ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ خطابت میں جملوں سے زیادہ اشارے قیمتی ہوتے ہیں. اب جو بندہ مجھے دیکھے گا اشارہ کروں گا, کیونکہ خطابت میں لفظوں سے زیادہ اشارے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. اشارہ کروں گا اور دیکھوں گا کون ماتمی ہے جو قیمت ادا کرتا ہے. اتنا بلند کیا میرے بادشاہ حسین نے کربلا کو, اتنا بلند کر دیا کربلا کو حسین نے کہ اگر کوئی عرش والا بھی کربلا کو دیکھنا چاہے تو اسے بھی سر اٹھانا پڑتا ہے. کوئی عرش والا بھی اگر کربلا کو دیکھنا چاہے اسے بھی سر اٹھانا پڑتا ہے. اور یہ جملہ تو شیعہ سنی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا. 9 لاکھ سامنے تھے, میرے بادشاہ حسین تشریف فرما, 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. میرے بادشاہ کہتے کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ انہوں نے کہا سوال ہمارا ایک ہے, بیعت کر, ہم تجھے چھوڑ دیں گے. میرے بادشاہ حسین نے جملہ کہا, شیعہ سنی کو تو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. میرے بادشاہ نے فرمایا اچھا بیعت میں کرتا ہوں تمہاری بیعت, شرط ہے میری ایک. کیا؟ انہوں نے کہا ایک گھونٹ پانی لا دو, بیعت کر دوں گا. 9 لاکھ نے کہا اتنا آسان؟ کھلبلی مچ گئی 9 لاکھ میں. عمر ابن سعد چھوڑو تلواریں, پھینکونے سے توڑو پانی لے کے آؤ. سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. یزید لائن سے بادشاہ حسین کی بیعت نہیں ہو سکی. عمر ابن سعد یہ تو بات ہی کوئی نہیں, یہ کہتا ہے ایک گھونٹ پانی,
जल्दी जाओ पानी लेके आओ, यजीद को पैगाम भेज दो, खुशखबरी है, पानी, एक घूंट पानी दो। हुसैन कहता बैत करता हूँ, मसला ही हल हो गया, सारा काम ही खत्म हो गया, बातिल में एक घूंट पानी लाओ, बैत करता हूँ। ये दौड़े 9 लाख, फरात में गए, फरात खुश्क, फरात में गए, फरात रेत बन गई, मशकीजें देखे, मशकीजों में रेत, जहां जहां पानी छुपाया था सारा खुश्क हो गया, सारी रेत हो गई। अब 9 लाख दौड़ दौड़ के खुद मरने को तैयार हो गए और हाथ बांध के कहते हुसैन, हुसैन हम तेरी मिन्नत करते हैं, तू पानी पी ना पी, हमें तो पीने दे, हमारा पानी तो ना खुश कर। हुसैन बादशाह ने फरमाया क्यों नहीं लो, तुम कहते हो पानी पे तुम्हारा कब्जा है। उन्होंने कहा बादशाह हम मिन्नत करते हैं, पानी वापस लौटा। इतना कहना था, मेरे बादशाह ने बताया। हुसैन फरमाते तुम्हें बताओ पानी कहाँ है। उन्होंने कहा कहाँ है। फरमाया अब्बास अपने घोड़े से क्या पैर उठा। अब्बास अपने घोड़े से क्या जरा पैर उठा। क्या बात है। उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ में है पानी। प्यारे हुसैन को समझो, मजबूर नहीं था मेरा बादशाह, मकसद मेरे मौला का कुछ और था, दिखाना कुछ और था। और फिर आप तो सारे माथे में बैठे हैं, सारे हुसैनी नजर आ रहे हैं, सारे अज़ादार नजर आ रहे हैं। जो हुसैन से जुड़ जाता है ना, हुसैन उसे अपनी तरह बेनियाज कर लेता है। हाँ, उसे हुसैन अपने जैसा बना लेता है। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। आले मोहम्मद के घर में हर फर्द मोजिज़ नुमा नहीं था, खालिकुल मोजिज़ा था, मोजिज़ों का खालिक था आले मोहम्मद के घर में हर फर्द। लेकिन एक मोजिज़ा आले मोहम्मद के घर में ऐसा पाया जाता था जो पूछना नहीं पड़ता था, वो नजर आता था। हर आले मोहम्मद के फर्द में वो मोजिज़ा पूछना नहीं पड़ता था, नजर आता था। वो क्या मोजिज़ा था कि आले मोहम्मद के किसी फर्द का साया नहीं था। आले मोहम्मद के फर्द का साया नहीं होता था, ये मोजिज़ा था जो नजर आता था आले मोहम्मद में। तो सरकार मोहम्मद मुस्तफा से हजरत उस्मान गनी ने एक दिन पूछा, मुसलमानों के तीसरे खलीफा ने, उन्होंने कदमों पे हाथ रखे पूछा या रसूल अल्लाह ये आपका साया क्यों नहीं होता, ये जो आपका साया क्यों नहीं होता। तो सरकार मुस्तफा ने फरमाया कि हम 14 अल्लाह का साया है और साये का साया नहीं होता। हम उसका साया है और साये का साया नहीं होता। उसने कहा बादशाह ये तो बात ठीक है, लेकिन कोई दलील दे तो फिर। अब सरकार दलील देने वाले थे या जिब्राइल आया, कदमों पे हाथ रखा, बादशाह अल्लाह कह रहा है इसे अभी जवाब नहीं देना। कब देना है? जब मस्जिद नबवी के मिंबर पे आप हो, पूरी मस्जिद नबवी खचा खच भरी हो, लाखों की तादाद में सहाबा मौजूद हो, उस वक्त इसे कहना अपना सवाल दोहरा, फिर जवाब देना है। अब सरकार चलते चलते मस्जिद नबवी के मिंबर पे आए, हजरत उस्मान को इशारा किया, उस्मान खड़ा हो। जी बादशाह सवाल कर जो गली में किया था। उसने कहा सरकार सवाल मेरा वही है, आपका साया क्यों नहीं है, आपका साया क्यों नहीं है। अब सरकार मोहम्मद मुस्तफा मुस्कुरा के कहते मेरा अल्लाह तूने कहा था कि सहाबा के सामने जवाब देना है, अब जवाब भी तू नाज़िल कर दे ताकि मैंने मुतमिन करूं। अल्लाह की आवाज आई, ऐ मेरा मोहम्मद अपने सहाबा को बता दे साया तेरा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि साया कभी आगे चलता है, कभी पीछे, कभी दाएं चलता है, कभी बाएं, और तेरे आगे पीछे दाएं बाएं चलते हैं तेरे सहाबा। मैं अल्लाह गवारा नहीं करता कि मोहम्मद के साये पर किसी सहाबी का पैर आए। मैं अल्लाह गवारा नहीं करता किसी सहाबी का पैर मोहम्मद तेरे साये पे आए। और भी तुम्हें समझ नहीं आई, और जिसका पैर भी साये पे अल्लाह बर्दाश्त न करे उसे सहाबी कहते हैं, और जो मोहरों पर सवार हो जाए उन्हें अहले बैत कहते हैं। और जिनका पैर साये पे ना आ सके वो सहाबा होते हैं, और जो मोहरों पर सवार हो जाएं
وہ اہل بیت ہوتے ہیں، سایہ نہیں تھا ان کا۔ آؤ شب عاشور، میں نے کہا جو حسین کا ہو جاتا ہے حسین اسے اپنی طرح کائنات سے بے نیاز کر لیتا ہے۔ میں بالکل ایک فضائل اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں، اس کے بعد مسائل پڑھنا ہے، وقت کافی گزر گیا، سارے ماتمی بیٹھے انتظار ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آخری بات سن لیں، آل محمد کا سایہ نہیں، صرف ایک فرد کا نہیں، جتنے آل محمد کے گھر میں ہیں کسی کا سایہ نہیں۔ شب عاشور آپ نے سنا ہے 3 مرتبہ چراغ جلا بجھا، پھر جلا پھر بجھا، پھر جلا پھر بجھا۔ جب تیسری مرتبہ چراغ جلایا گیا نا تو بادشاہ عباس نے غور کر کے دیکھا، اب سنیے گا جملہ سنیے گا، 3 مرتبہ حسین بادشاہ نے عباس سے کہا غازی چراغ بجھا، چراغ بجھ گیا، فرمایا جس نے جانا ہے وہ چلے جائے، جنت کا دامن میں حسین ہوں۔ پھر جلا بندے پورے چلے، پھر بجھا دے، پھر بجھایا گیا، سنیے گا جملہ سنیے گا، پھر بجھایا، سرکار نے پھر حجت تمام کی، کسی نے جانا ہے میں تم پہ راضی ہوں، تمہارا شکریہ یہاں تک آئے ہو، جنت کا دامن میں حسین ہوں، تم جا سکتے ہو۔ عباس چراغ جلا بندگی نے پورے۔ تیسری مرتبہ جب عباس بادشاہ روایت کرتے، تیسری مرتبہ جب چراغ بجھا، جب بجھ کے دوبارہ چراغ جلا، عباس فرماتے میرے بندے گنے، سارے بندے موجود تھے لیکن کسی کا سایہ نہیں تھا۔ ہائے ہائے ہائے، سارے تھے، سارے موجود تھے، کسی کا سایہ نہیں تھا، سایہ نہیں تھا۔ سرکار عباس نے حبیب ابن مظاہر کو ساتھ لیا، خیمے کی کنات کی سائڈ پہ لے کے جا کے نا سرکار فرماتے حبیب باقی تو جوان ہے، تو 95 سال کا ضعیف ہے، آنکھیں تیری جھکی ہوئی ہیں، کمر تیری جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، تو چلا جا۔ اتنا کہنا تھا، حبیب ابن مظاہر بیٹھتے مٹی پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھ رکھے عباس کے پیروں پہ، غازی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بادشاہ عباس ہمیں کہنے سے بہتر ہے آپ حسین کو جا کے سمجھائیں۔ بادشاہ عباس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں جانے کو، آپ جا کے حسین کو سمجھائیں، یا تو آپ کا حسین ہمیں وہ نہ دکھاتا جو طور پہ موسیٰ نہ دیکھ سکا۔ بول میرے ساتھ اسے سمجھ آئیے یار، یا تو تیرا حسین ہمیں وہ نہ دکھاتا جو طور پہ موسیٰ نہیں دیکھ سکا، اب دکھا کے اب کہتے چلا جا، نہ جا سکے۔ کتابیں کہتی ہیں 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ جنگ سے پہلے جناب ہور 9 لاکھ سے نکل کے آئے حسین کی طرف۔ جب ہور آ گئے، اب جو 72 تھے ان کا سایہ نہیں تھا لیکن ہور کا تھا۔ ہور 1 گھنٹہ پہلے آیا تھا، ہور کا سایہ نہیں، ہور کا تھا، 72 کا نہیں تھا۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا، 72 جو تھے چراغ جلا بجھا، سرکار عباس نے دیکھا حسین نے انہیں اپنے جیسا بنا دیا، ان کا سایہ نظر نہ آیا۔ 72 کا سایہ نہیں تھا لیکن ہور 1 گھنٹہ پہلے آیا تھا، ہور کا سایہ تھا۔ اب ہور کا سایہ کیسے ختم ہو؟ آیا قدموں پہ ہاتھ رکھا، بادشاہ معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا میں نے تو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن تو نے میری ماں کے اسم کا حیا کیا تھا۔ اچھا، تلوار دی بادشاہ ہور کو، جناب ہور نے جا کے جنگ شروع کی، بڑے بندے فنار کی، آخر ضرب لگی پیشانی پہ، سرکار ہور گھوڑے کی زین سے زمین پہ، جملہ سنیے گا، زمین پہ آئے، آواز لگائی مولا حسین کو، مولا حسین گھوڑے کی زین پہ آئے، چلتے ہور کے پاس آئے، ہور کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھے، جب پیشانی پہ خون بہ رہا تھا، پیشانی جناب ہور کی پیشانی سے خون بہ رہا تھا، سرکار حسین نے جیب سے ماں زہرا کا رومال نکال کے اس کی پیشانی پہ باندھا، ادھر رومال کا بدلہ تھا، 14 کی قسم ہے جو ہوئی فاطمہ کا رومال ہور کی پیشانی پہ آیا، تاریخ کہتی ہور تھا، سایہ نہیں تھا۔ ہور تھا، سایہ نظر نہیں آیا۔ اتنا کریم میرا بادشاہ حسین جو حسین سے منسلک ہو جائے،
حسین اسے پوری کائنات سے اپنی طرح بے نیاز کر لیتا ہے. لیکن جو رات آ رہی ہے نا شب عاشور، فضائل پڑھے میرے حسین کے تو دماغ پھٹتا ہے. اتنی عزتوں کا مالک حسین، اتنی قدر و منزلت میرے حسین کی.